ایسے ہیں جو ایک سال قبل چارٹر آف ڈیمانڈ کے طور پر مطالبات رکھے گئے تھے، ابھی تک وہ مانے نہیں گئے اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے جو پولیس کا استعمال کیا گیا، فورسز کا استعمال کیا گیا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو مسترد کرتی ہے اور ہم لوگ اپنی فورسز کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی بھی ناروا سلوک ہوتا ہے یا عوام کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دونوں طرح سے پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں سردار ثاقب شاہین صاحب جو کشمیر ریئل اسٹیٹ یونین کے چیئرمین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنے مطالبات اور قرارداد پیش کریں۔ جناب سردار ثاقب شاہین صاحب، جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راولپنڈی اسلام آباد کے اس وقت ذمہ دار ہیں۔ مائک مجھے دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج ہم آپ تمام صحافی برادری، سردار ثاقب شاہین چیئرمین کشمیر ریئل اسٹیٹ یونین، آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں اپنی صحافی برادری کا اور آپ تمام تشریف لانے والے بھائیوں کا کہ آپ نے آج ہماری اس پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ میرے دوستو، آزاد کشمیر میں گزشتہ ایک سال سے عوام کی ایک تحریک جو بھمبر سے لے کے تاؤ بڑھ تک صرف اور صرف کشمیر کے پرچم کے تلے بنیادی انسانی حقوق کے وہ مطالبات کو لے کر چل رہی ہے کہ جس میں جو ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سہولیات عوام کو پرووائڈ کریں۔ سب سے پہلے عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا پہلا مطالبہ کہ پورے کشمیر کی عوام کو آٹے پر سبسڈی دی جائے اور گلگت بلتستان کے طرز پر کشمیر کے لوگوں کو جس طرح وہاں پر آٹا فراہم کیا جا رہا ہے، یہ ایک غریب، کمزور، مزدور، کسان اور ایک عام آدمی کا مطالبہ ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا بڑا مطالبہ کہ آزاد کشمیر میں بجلی کی جو پیداواری لاگت ہے اس کے اوپر آزاد کشمیر کی عوام کو بجلی دی جائے۔ میرے دوستو، اس وقت آزاد کشمیر 3500 سے 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے اور آزاد کشمیر کی اپنی ضرورت وہ 300 میگا واٹ بجلی ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ فری بجلی کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ وہ ٹیکس فری اور سستی بجلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے دوستو، تیسرا اور بنیادی عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، آزاد کشمیر میں انوار الحق حکومت نے کہ جو وزراء کی فوج ظفر موج بھرتی کر رکھی ہے، کہ جو عوام آزاد کشمیر کی عوام کے ٹیکسوں پہ چل رہے ہیں اور وہ کشمیر کی عوام کے اوپر ایک بوجھ ہیں اور کروڑوں روپے ایک ایک وزیر کے اوپر سالانہ لگ رہے ہیں جو کہ بالکل کشمیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان وزراء کے بغیر اس سے قبل بھی کشمیر کا نظام چلتا رہا۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو وزراء کی فوج بھرتی کر رکھی ہے ان کی مراعات کو ختم کر کے یہ پیسہ عوام کے اوپر لگایا جائے اور اس سے عوام کو فری بجلی اور سستی بجلی اور سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ بنیادی مطالبات ہیں اور اس سلسلے میں آج سے ایک سال قبل آزاد کشمیر میں اس تحریک کا آغاز ہوا اور حکومت نے اس تحریک کو بڑے ہی نارمل انداز میں لیا
اور حکومت نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، اور جس کے بعد 2 سے 3 بار ڈمی قسم کے مذاکرات کے نام پر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، لیکن بالآخر کشمیر کی عوام نے تنگ آ کر بمبر سے لے کے توبٹ تک ایک آواز بن کے اس وقت میرے دوستوں، آپ میڈیا کے دوستوں کو اور بذریعہ میڈیا ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ 4 سے 5 دن سے پورا کا پورا کشمیر لاک ڈاؤن ہے، پورے کے پورے کشمیر میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہے۔ کشمیر میں اس وقت کسی قسم کی بھی جو ایک نارمل زندگی کے حالات ہوتے ہیں یہ نہیں ہیں، اور لوگ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہیں، اور اس وقت پورے کے پورے کشمیر کی عوام کا جو رخ ہے وہ مظفر آباد کی طرف ہے، بلکہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری کی ساری ایفرٹ کا بنیادی جو مطالبات وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، ہم آج اپنے میڈیا کے ذریعہ سے یہ پیغام آزاد کشمیر حکومت کو دینا چاہتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر اگر عوام کے ان مطالبات کو منظور نہیں کرے گی، اور جس طرح سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر ان معاملات کو ڈیل کر رہی ہے اس انداز میں بھرپور طریقے سے اگر مطالبات نہ مانیں گے تو میرے دوستو یہ احتجاج مزید بڑھے گا، اور اس احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع ہوتے ہوئے ہم راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم کشمیر کے لوگ کشمیر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق اور وزراء کو ہم کشمیر ہاؤس میں بھی یہاں پہ بند کریں گے، اور جس طرح سے آج مظفر آباد اور پورا کشمیر بند ہے، اور ہمارے یہ جو وزراء عوام کے ٹیکسوں پہ عیاشی کرتے ہیں، اور عوام ایک غریب اور ایک مزدور اور ایک عام آدمی کہ جس کے بس میں بجلی کا بل نہیں ہے، جو ایک عام آدمی آٹا نہیں خرید سکتا، لیکن ان کے پیسوں اور ان کے ٹیکسز سے یہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور یہ عیاشی کرتے ہیں، یہ عیاشی آزاد کشمیر کی عوام نہیں ہونے دے گی۔ اسی طرح سے میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اور آزاد کشمیر کی عوام ہم اپنے حکمرانوں سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہمیشہ بھارت اور انڈیا اور انڈین میڈیا وہ منفی پروپیگنڈا کرتا رہا، اس بار بھی انہوں نے اس منفی پروپیگنڈے سے فائدہ اٹھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی عوام کا مطالبہ اپنی حکومت سے ہے، اور ہم وہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان ممبران اسمبلی سے یہ مطالبہ کریں کہ جو ہمارے ووٹ سے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں گئے، ہم انڈین میڈیا کی ان تمام تر جو گناہونے الزامات ہیں ان کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین میڈیا اس وقت وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے، آزاد کشمیر کی عوام کا ان تمام گناہونے اقدامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام وہ اپنی حکومت سے جائز اور بنیادی مطالبات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور آج ہم یہ پیغام بھی دینا چاہیں گے کہ مودی کا الیکشن قریب آ رہا ہے، وہ اوچھے ہتھ کنڈے آزمانا چاہتا ہے، لیکن کشمیری اگر اپنی حکومت کے خلاف اور اپنے جائز مطالبات کے لیے آج مظفر آباد کا گھیراؤ کر سکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نکل سکتے ہیں، تو اگر مودی نے کشمیر کی طرف دیکھا یا کشمیر کی طرف کسی بھی میلی آنکھ سے یا غلط عزائم سے دیکھا تو کشمیر کے یہ غیور لوگ، شہداء اور غازیوں کی اولادیں مودی کے اس اقدام کا بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ میرے دوستو، ہم انڈین میڈیا کے تمام پروپیگنڈوں کو مسترد کرتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب اور صدر پاکستان محترم جناب آصف علی زرداری صاحب جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہوا ہے، ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آزاد کشمیر کی عوام کے لیے یہ پیکیجز سیاسی اعلان نہیں ہوں گے بلکہ کوئی مثبت اور پراپر اقدامات ہوں گے۔ اسی امید کے ساتھ میرے ساتھ بڑی تعداد میں معززین تشریف فرما ہیں، مختصراً یہ بھی بات چیت کریں گے۔ ایک بار پھر میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا، نیشنل پریس کلب کی تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت شکریہ۔ جی، اس کے بعد آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے سردار آفتاب صاحب جو کشمیر یونائٹڈ فورم کے چیئرمین ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مختصر کال پہ ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنے خیالات، اپنے جذبات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. یوں تو آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے اس پہ جناب ثاقب شہید صاحب نے خوبصورت و مدلل اور جامع گفتگو کر لی ہے. اس کے بعد میرے پاس کہنے کو تو کچھ نہیں، لیکن کچھ جذبات جو میرے دل میں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا کے دوستوں سے ہمارا شکوہ بھی ہے، کیونکہ شکوہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، اور میں یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ سے شکوہ کروں کہ اس وقت جو صورتحال ہے آزاد کشمیر میں، تو آپ کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اس کو نہیں دکھایا جا رہا ہے. آپ حقائق کو دکھائیں. ہم پاکستان کے یا پاکستان کی عوام کے خلاف ہرگز نہیں ہیں. ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے مطالبات، اپنے غریب کشمیری میں بسنے والے ہر آدمی کا یہ رائٹ ہے، وہ پاکستان میں ہو یا کشمیر میں ہو، کہ اس سے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسے سہولیات اس کے دہلیز پہ دی جائیں. اس حوالے سے معصوم سے 2-3 مطالبات تھے جو میرے خیال میں اتنے مشکل بھی نہیں تھے کسی بھی ریاست کے لیے، کہ ہمیں سستا آٹا گلگت بلتستان میں جس ریٹ پہ دیا جا رہا ہے اسی ریٹ پہ دیا جائے. دوسرا، بجلی جو منگلا ڈیم سے پیدا کی جا رہی ہے، جس کا ایک ایگریمنٹ بھی موجود ہے، جس کا ایک پراپر جب ڈیم بنایا گیا تو ان لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کی آباء و اجداد کی قبروں کی قربانیاں دیں. آج بھی یقین جانیے کہ وہ لوگ جو لندن میں یا برمنگھم میں یا کہیں پہ بھی آباد ہیں، تو وہ اس وقت وہاں سے آتے ہیں پاکستان جب منگلا ڈیم کا پانی نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ آ کے فاتح خوانی کرتے ہیں. تو اتنی بڑی قربانی دے کر اگر انہوں نے اس پاکستان کو روشن کیا، اس جہاں کو مہکایا، تو انہیں یہ حق بجادم ہے کہ وہ اپنے لیے فری بجلی حاصل کریں. اگر فری بھی نہیں دیتے تو جو کاسٹ ہے ₹2.59 تو اس پہ انہیں حق ہے کہ انہیں بجلی دی جائے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے صرف 350 میگا واٹ ضرورت ہے، جو کہ یہاں میرے خیال میں کسی ایک بڑی فیکٹری کی بھی ضرورت ہے، وہ پورے آزاد کشمیر کی ضرورت ہے. تو باقی 4000 میگا واٹ میں سے 300 میگا واٹ نکلے، 3700 میگا واٹ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں، اور یہاں سے ہم واپس اس قیمت میں خرید رہے ہیں جو یہاں کا صارف خرید رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ معصوم سے سوال تھے جس پہ حکومت نے اتنی طوالت اختیار کی، وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلا کہ آج لاکھوں لوگ روڈ کے اوپر ہیں. اب یہاں سے کبھی رینجرز کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی FC کو بھیجا جا رہا ہے. تو جب آپ کسی بھی تحریک کو چلنے کی کوشش کریں گے تو تحریک ابھرتی ہے، نہ کہ وہ ختم ہوتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. ابھی کچھ خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے مذاکرات مان لیے، لیکن ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ جب تک اس کا نوٹیفیکیشن کے ساتھ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وہاں ذمہ دار ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے نہیں کہتے، تو ہم ان نوٹیفیکیشن کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جعلی نوٹیفیکیشن دے چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ان سے جعلی مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن کسی کی بھی لائے عمل میں وہ فائنل نہیں کیا ہے. تو میرے دوستوں، میں آپ سے یہ شکوہ ضرور کروں گا کہ آپ کم سے کم حقائق کو ضرور سامنے لے کے آئیں، پرنٹ میڈیا پہ لے کے آئیں، پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا اس کو دکھائیں. ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، نظریہ سوچ فکر نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہیں، لیکن ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ اس کو جاری اور ساری رکھیں گے. کل بھی میں نے ایک بات کی تھی، کسی صحافی نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک کسی دوسری طرف چلی جائے، پھر آپ کو پچھتانا پڑے. جس طرح مودی وہاں بیٹھ کے مختلف عزائم ہیں اس کے، تو یہ ایک متنازع خطہ ہے
मुतनज़ा खित्ते में ज़रा देख देख के चलना पड़ता है। तो इनको, इनके जो थिंक टैंक है यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि खदारा लोगों को इस हद तक ना ले जाएं कि कल ये तहरीक किसी दूसरे रुख पे चली जाए, फिर मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए जवानों में उनका वहाँ रहना भी मुश्किल हो। और जिस तरह साकिब शहीन साहब ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात जॉइंट एक्शन कमेटी के नहीं मानेंगे तो जो हमारे पैसों के टैक्सों में बना हुआ कश्मीर हाउस है तो फिर हम इन्हें भी सुकून से यहाँ बैठने नहीं देंगे। फिर हमारा अगला लाएमल कश्मीर हाउस के बाद धरना होगा और उनको भी वहाँ से सुकून से बड़े बड़े ऑफिस में हम नहीं बैठने देंगे। तो मेरी फिर आप सबसे एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सुना, हमें बर्दाश्त किया, और मैं आपसे जो उम्मीद एक भी रखता हूँ कि आप ज़रूर हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात और ख़ास करके जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है उसको अपने मेन मीडिया में जगह देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा सिद्दीकी साहब से कि मुख्तसरन आप अपनी कोई बात रखना चाहें, मुख्तसर अल्फाज में आप अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न मुँह छुपा के जिए मोहम्मद तारिक सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी मजलिस उलमाए कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न मुँह छुपा के जिए न सर झुका के जिए, सितम गरों की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। राह ज़िंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशालें जला के जिए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद पज़ीर है। मैं जुमला हिमायतीन, कायदीन, मुअज़्ज़िज़ीन और सियासी बरादरी और जुमला शुरका आप सबका इस हवाले से शुक्रगुज़ार भी हूँ, मुबारक भी देता हूँ कि आपने बर वक्त और बर मौका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और अपने कश्मीर के मज़लूम भाइयों के साथ, आवाम के साथ आप यहाँ खड़े हैं। रास्ते ज़रूर बंद हैं लेकिन हमारे दिल अपनी मज़लूम आवाम के साथ धड़कते हैं। और मैं सरदार साकिब शहीन साहब की जो तफसीली और मुदल्लल जितनी शिक़ें हैं हर शिक से इत्तेफाक भी कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मजलिस उलमाए कश्मीर की तरफ से इन्हें भरपूर हमायत का ऐलान भी करता हूँ। हर माज़ पर हम इनके शाना बशाना हैं और ये जो आवाम पे जुल्म सितम हुआ है और एक शादतों का सिलसिला है, बच्चे वफ़ात पाए और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार कहीं ज़ख्मी हुए, ये दोनों तरफ का जो मामला है सब हमारे भाई हैं। हम दोनों तरफ की ताज़ियत भी करते हैं और दोनों तरफ को यही मशवरा दे सकते हैं, हौसले सब्र और हिम्मत के साथ काम लें। और ये जो नाअहल हुकूमत है जो रेंजर और अफसी और पुलिस के पीछे छुपकर आवाम पे जुल्म और बर्बरियत कर रही है, जुल्म फिर जुल्म है, वो बढ़ता है तो मिट जाता है। वो कुफर की हुकूमतें चल सकती हैं, जुल्म की हुकूमतें कभी नहीं चलती। मैं फिर से मजलिस उलमाए कश्मीर की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अवामी एक्शन कमेटी जो भी ऐलान करेगी हम इनके साथ, इनके शाना बशाना, हम इनके कदम कदम, ये अगर कहेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना है तो इंशाअल्लाह इनके काफ़िले में अव्वल दस्ते का हम किरदार भी अदा करेंगे। और अगर ये कहते हैं यहाँ कश्मीर हाउस का घेराव करना है, हम तब भी इनके कदम कदम हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है, एक तो बहुत आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन जो अमलान सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो बिल्कुल इस आपकी गुफ्तगू के बरक्स है। अब ये जो आपकी तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी चला रही है, इसमें ज़रा ताजान भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, वो पॉजिटिव अंदाज में उनके मुताबिक तो बिल्कुल बिजली का मसला है, आटे के सस्ता होने का मसला, और ये भी क्लियर कर दिया कि बिजली मुफ्त नहीं मिलती बल्कि सस्ती मांगते हैं।
لیکن جو چیز سوشل میڈیا پہ یا مختلف انداز سے وہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان کی ماں بہن کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کی، اور اس تحریک کو بالکل نیا رخ دے رہے ہیں، دوسرا والے سے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی مطالبات تو ایک سائڈ پہ رہ گیا. بالکل اس میں میں بھی سوال ایڈ کر لیتا اکٹھا ہو جواب دے دوں. ٹھیک ہے. راجیش شفیق نام ہے میرا، میں شہر نامہ اخبار کے ساتھ ہوں. شہر نامہ اخبار میں لیڈ سٹوری ہم نے آپ کی چھاپی ہے. میرا خود تعلق کشمیر سے ہے، باغ سے ہے. بہت شکریہ. تو ہم بھی یہاں فیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، باقی بھی ہم پوری تحریک آپ کی تحریک کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھی بھی آپ کی تحریک کے ساتھ ہیں، وہ بھی اس کے مخالف نہیں ہے. البتہ اس میں کچھ جو ایسی چیزیں ہوئی ہیں ہم نے ان کو مطمئن کیا. میں نے کہا کشمیری جو ہے نا یہ تو بیوقوف نہیں ہے، یہ چھوٹا سا خطہ الگ لے کے کوئی یہ بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں کی ہیں، اور سب سے بڑے پاکستانی جو ہے نا وہ اس وقت کشمیری ہیں جو اپنی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈے پہ دفن کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس وقت بھی کشمیر جہاں حکومت کر رہا ہے، پنجاب میں بھی کر رہا ہے، مرکز میں بھی کر رہا ہے، ہم نے یہاں آپ کی قیادت تبدیل کرنی ہے، ہم نے کشمیر یہاں کی حکومت کرنی ہے. میں نے کہا ہم اس لیے شامل دیکھیں جی بالکل پہلا جو آپ کا سوال ہے یہ ایک تو حوالے میں پاکستان کا جھنڈا اتار کے وہاں کشمیر کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، اور پھر یہ جو نعرے لگے کہ اس پار بھی ہم مانگے آزادی، اس پار بھی مانگے آزادی، تو یہ ہم اس چیز کے مکمل ہو ہی نہیں سکتے ہیں. پاکستان جب نہیں تھا تو ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، جب پاکستان بن گیا اب ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیں سر بات یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو نیگیٹو اثر جہاں پہ آ رہا ہے، دیکھیں کسی بھی تحریک میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں جو قابل قبول بات ہوتی ہے وہ اس کے سٹیک ہولڈرز کی ہوتی ہے. راہ چلنے میں بہت سارے لوگ مختلف نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے کسی سنگل ون ایک ذمہ دار کی کوئی نیگیٹو بات کسی جگہ پہ نہ آئی ہے، نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ آپ نے دیکھی ہوگی. باقی ایک تحریک ہے اور اس کے اندر ظاہری بات ہے پوری کشمیر میں مختلف نظریات کے لوگ ہیں، مختلف سوچوں کے حامل لوگ ہیں. اس میں سے کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے تو وہ نہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ پورے کے پورے کشمیر میں صرف اور صرف کشمیر کے اس جھنڈے کے تلے سمجھ لیں کہ یہ تحریک چل رہی ہے. تو اس سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ بائی برتھ پاکستانی ہے اور کشمیری بائی چوائس پاکستانی ہے. تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پورے کشمیر میں لوگ یہ جو نیگیٹو اثر ہے یہ ہم یہاں پہ بھی آج ہم نے گفتگو کی، ہم نے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان سے جو مطالبہ کیا تو وہ اسی بنیاد پہ کیا کہ ایسی کوئی بھی چیز وہ اس تحریک کا نہ حصہ ہے نہ ہی وہ اس تحریک میں شامل ہے. سر میرا سوال جی پلیز. رخشندہ تسلیم فرام ڈیلی اسٹیٹ نیوز. میرا سوال یہ ہے کہ سر نے کہا کہ سوال بہت معصوم ہیں، تو پھر جواب پیچیدہ کیسے ہوا؟ اور جو آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ کیسی رہی ایکشن کمیٹی کی؟ سر دیکھیں سوال معصوم اس وجہ سے ہیں کہ سستا آٹا سستی بجلی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، جو ریاست بل مانگے ایک شہری کو دے، تو اس لیے سوال تو یہ معصوم ہو گیا. اب جواب تلخ اس وجہ سے ہے کہ 1 سال سے کشمیر کی سڑکوں پہ اس بات پہ احتجاج ہو رہا ہے جو کہ احتجاج بنتا نہیں تھا. پھر 1 سال احتجاج کے بعد لوگوں پہ تشدد کیا گیا، مار داڑ ہوئی، تو یہ سمجھ لیں کہ نیگیٹو. پھر اس کے بعد جو زرداری صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہے تو میں نے اپنی گفتگو میں بات کی کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے سیاسی لیڈرشپ ہماری وہ بسا اوقات کسی حادثے کو، کسی واقعے کو، وقتی لوگوں کے جذبات کو کم کرنے کے لیے بہت سارے بڑے بڑے اعلانات کر دیتے ہیں لیکن ان پہ پریکٹیکل نہیں ہوتا. تو اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ مطالبات، جو بھی ہمارے مطالبات مانے جا رہے ہیں تو ہمیں وہ نوٹیفیکیشن دیے جائیں، نہ کہ ہمیں طفل تسلی جو ہے نا یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ بات ہے اس میں. دو نوٹیفیکیشن جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہے اور وزیر اعظم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی دکھایا ہے، کیا وہ نوٹیفیکیشن میں آپ کے مطالبات مانے نہیں جا رہے؟ سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ہے آٹے کے حوالے سے وہ تو اس میں انہوں نے جو ریٹس کی کمی کی ہے اس میں سبسڈی کی بحالی کی بات نہیں ہے. ہمارا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ سبسڈی بحال کی جائے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو بجلی کے ریٹس کا معاملہ ہے تو اس میں
انہوں نے کچھ ریٹس کم ضرور کیے ہیں، لیکن جو پیداواری لاگت کا مطالبہ ہے اس مطالبے پہ مکمل بات نہیں ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو حکمران طبقے کی مراعات کے خاتمے کا مطالبہ ہے تو ابھی یہ رہتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ مظفر آباد میں اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بالکل جب یہ سارے کے سارے مطالبات پریکٹیکلی ہوں گے اس کے بعد وہ وہاں سے کوئی لائحہ عمل دیں گے اور اسی کے ہم سب پابند ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ پی ایم سے ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی مطالبات سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے انہوں نے مان لیے ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ مطلب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر یہ ڈیڈ لاک پھر کہاں پہ ہے؟ پی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رات میں بہت کم ہے اور مدار میں خود جو ہے وہ رات کو نہیں لے پا رہا جو ایک کی۔ لیکن سر وزیر اعظم صاحب کے جہاں تک پریس کانفرنس کا معاملہ ہے تو یہی ہمارے وزیر اعظم صاحب آج سے ایک ہفتہ قبل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چند شرپسند لوگ ہیں، اور جب آج ان کو نظر آیا تو وزیر اعظم صاحب پینترے بدلتے رہتے ہیں، ان کی بات تب قابل قبول ہوگی کہ جب ہر بات ایک نوٹیفیکیشن میں اور ایکشن کمیٹی کی وہاں کی لیڈرشپ کو وہ مطمئن کریں گے۔ یہ کہیے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مینیج جو برے کشمیر کے ہیں یہ 50 سال سے کافی سے آپ کسی پارٹی کے اسپوک پرسن تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ظاہر آپ جواب بھی دیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 3 سے 4 دنوں سے غائب تھے، وہ کہاں پس پردہ چلے گئے، عوام مر رہی ہے، فورسز کے لوگ مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے نہ کوئی بیانیہ سامنے آیا، نہ کوئی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، تو وہ لوگ ووٹ مانگے تو واپس آ جائیں گے، لیکن وہ اپنی غائب کی طرح اپنی وہ کی طرح موجود ہے۔ آپ کی بات دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے کرسی کی اتنی ایک ہوس اور اتنی ایک لالچ ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دے کے منتخب کیا تھا آج انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا، اور اگر آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبران میں چند کوئی باضمیر ممبران ہوتے تو وہ استعفے دے کے عوام میں آ جاتے ہیں، اور اس سے ان کی عزت بڑھتی، اس سے ان کا وقار بلند ہوتا اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام پیدا ہوتا۔ دیکھیں عوام کی جو ان کے مراعات کے خاتمے کا مطالبہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی عوام کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتے، عوام کی مشکل میں شریک نہیں ہوتے، ورنہ جناب بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ اسمبلی کے اندر ان چیزوں پہ قانون سازی کر لیتے تو عوام کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ لوگ نہ قانون سازی کے لیے تیار ہیں، نہ یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آزاد کشمیر کو 4 5 یا 10 منسٹر چلا سکتے ہیں تو وہاں پہ 35 40 منسٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ رہی بات وہاں پہ جو مراعات کی، تو ایک منسٹر کے کروڑوں روپے کے اخراجات میں صرف ایک فارچونر کا جو ریٹ لے لیں تو آپ باقیوں کا اندازہ لگا لیں، فیول ان کا فری، ان کے فیملی کا فری، ان کے رائٹ لیفٹ کے رشتہ داروں کا فری، تو ظاہری بات ہے یہ سارا کا سارا قومی خزانے پہ بوجھ ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب کی جو پریس کانفرنس ہیں وہ پینترے بدلتے رہتے ہیں، بہرحال یہ کوئی اتنا خاص موقع ہے۔ بہت شکریہ میڈیا کے دوستوں کا جو احباب یہاں کوریج کے لیے تشریف لائے، اور اس کے علاوہ جو احباب ہماری کال پہ تشریف لائے اور دعا کے ساتھ